السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے توبہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ اور تقاضا پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہم نے انسان کے دل میں گناہ کا بھی تقاضا پیدا کیا ہے اور تقوی کا بھی تقاضا پیدا کیا ہے۔ اسی میں تو امتحان ہے، اس لیے کہ اگر انسان کے دل سے گناہ کا تقاضا بالکل ختم ہو جائے اور فنا ہو جائے تو پھر گناہوں سے بچنے میں انسان کا کیا کمال ہوا؟ پھر نہ تو نفس سے مقابلہ ہوا اور نہ شیطان سے مقابلہ ہوا، اور جنت کس چیز کے بدلے ملے گی؟ اس لیے کہ جنت تو اسی بات کا انعام ہے کہ دل میں گناہوں کے تقاضے اور داعیے پیدا ہو رہے ہوں، لیکن انسان ان کو شکست دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ان تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، تب جا کر انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یعنی بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت نہ منہ میں دانت رہے اور نہ پیٹ میں آنت رہی، اب ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں، اس لیے اب پرہیزگار نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا۔ لیکن پیغمبروں کا شیوہ یہ ہے کہ آدمی جوانی کے اندر توبہ کرے جبکہ قوت اور طاقت موجود ہے اور گناہوں کا تقاضا بھی شدت سے پیدا ہو رہا ہے اور گناہوں کے مواقع بھی میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف خوف کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچ جائے، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اللہ والا ہم پر ایسی نظر ڈال دے اور اپنے سینے سے لگا لے اور سینے سے اپنے انوارات منتقل کر دے اور اس کے نتیجے میں گناہ کا داعیہ ہی دل سے مٹ جائے۔ یاد رکھو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو شخص اس خیال میں ہے وہ دھوکے میں ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر دنیا میں کوئی کافر باقی نہ رہتا، اس لیے کہ پھر تصرفات کے ذریعے ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت نے نصیحت فرما دی۔ پھر جب وہ صاحب رخصت ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت مجھے آپ اپنے سینے میں سے کچھ عطا فرما دیجیے، ان کا مقصد یہ تھا کہ سینے میں سے کوئی نور نکل کر ہمارے سینے میں داخل ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بیڑا پار ہو جائے اور گناہوں کی خواہش ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ سینے میں سے کیا دوں؟ میرے سینے میں تو بلغم ہے، چاہیے تو لے لو۔ بہرحال یہ جو خیال ہے کہ کسی بزرگ کی نگاہ پڑ جائے گی یا سینے میں سے کچھ مل جائے گا تو سب رذائل دور ہو جائیں گے، یہ خیال لغو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بزرگوں کی صحبت میں تاثیر ضرور رکھی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی فکر اور سوچ کا رخ بدل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان صحیح راستے پر چل پڑتا ہے، مگر کام تو خود ہی کرنا ہوگا جناب، اور اپنے اختیار سے کرنا ہوگا۔ بہرحال گناہوں کے وساوس اور ارادوں کا بالکل خاتمہ نہیں ہو سکتا، چاہے کسی بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ جائے، البتہ کمزور ضرور پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص سال ہا سال تک کسی بزرگ کی صحبت میں رہا اور جو چیزیں بزرگوں کی صحبت میں حاصل کی جاتی ہیں وہ حاصل ہو بھی گئی اور تکمیل بھی ہو گئی اور دل میں خوف، خشیت اور تقوی پیدا ہو گیا، نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ بھی حاصل ہو گیا، ان سب چیزوں کے حاصل ہو جانے کے باوجود انسان کو ہر قدم پر اپنی نگرانی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب شیخ بن گئے اور شیخ سے اجازت حاصل ہو گئی تو اب تو اپنے آپ سے، اپنے نفس سے غافل ہو گئے اور یہ سوچا کہ اب تو ہم پہنچ گئے، اس مقام پر پہنچ گئے کہ اب نفس اور شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ شیخ کی صحبت کی برکت سے اتنا ضرور ہوا کہ گناہ کا داعیہ کمزور پڑ گیا، لیکن نفس کی نگرانی پھر بھی ہر وقت رکھنی چاہیے، اس لیے کہ کسی وقت بھی داعیہ دوبارہ زندہ ہو کر انسان کو پریشان کر سکتا ہے۔
یعنی اس راہ میں تراش و خراش ہمیشہ کی ہے، حتیٰ کہ آخر سانس آنے تک کسی بھی وقت غافل ہو کر مت بیٹھو، اس لیے کہ یہ نفس کسی وقت بھی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ مثنوی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا جو جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا اور ان کو بازار میں بیچ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب لکڑیاں کاٹ کر لایا، لکڑیوں کے ساتھ ایک بڑا سانپ بھی لپٹ کر آ گیا۔ اس کو پتہ نہیں چلا، لیکن جب گھر پہنچا تو تب اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بھی آ گیا ہے، البتہ اس میں جان نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مردہ ہے، اس لیے اس لکڑہارے نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، وہیں گھر کے اندر رہنے دیا، باہر نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن جب اس کو گرمی پہنچی تو اس کے اندر حرکت پیدا ہونی شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ اس نے رینگنا شروع کر دیا۔ لکڑہارا غفلت میں لیٹا ہوا تھا، اس سانپ نے جا کر اس کو ڈس لیا۔ اب گھر والے پریشان ہوئے کہ یہ تو سانپ مردہ تھا، یہ کیسے زندہ ہو کر اس نے ڈس لیا۔ یہ قصہ نقل کرنے کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کا بھی یہی حال ہے۔ جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر مجاہدات اور ریاضتیں کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ نفس کمزور ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب مردہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس کی طرف سے غافل ہو جائے تو کسی بھی وقت زندہ ہو کر ڈس لے گا۔ چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس ازدہا است مردہ است، از غم بے آلتی افسردہ است، یعنی یہ انسان کا نفس بھی ازدہا کے مانند ہے، ابھی مرا نہیں ہے، لیکن چونکہ مجاہدے اور ریاضتیں کرنے کی چوٹیں اس پر پڑی ہیں اس لیے یہ افسردہ پڑا ہوا ہے، لیکن کسی وقت بھی زندہ ہو کر ڈس لے گا۔ لہٰذا کسی لمحے بھی نفس سے غافل مت ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اور دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔